حزب اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جمعرات کی صبح خیام قصبے کے مشرق میں راکٹوں اور بھاری توپ خانے سے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل حزب اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے بدھ کو کیے گئے حملوں میں حیفا کے جنوب اور تل ابیب کے مشرق میں اسرائیلی فوجی اڈوں اور تربیتی کیمپوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کا اب بھی اپنے حالیہ بیان میں یہ کہنا تھا کہ یہ کارروائیاں غزہ کی پٹی میں ثابت قدم فلسطینی عوام کی حمایت میں اور لبنان اور اس کے عوام کے دفاع میں کیے گئے ہیں۔ تنظیم کی جانب سے جاری سلسلہ وار بیانات میں یہ کہا گیا کہ اس کے جنگجوؤں نے 12 اسرائیلی فوجیوں کے دستے کو نشانہ بنایا ہے اور حدیرہ کے مشرق میں میزائلوں اور ڈرونز کی مدد سے اسرائیل کی این شمر فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں بھی متعدد علاقوں پر راکٹ حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر اس کی عوام شدید برہم ہوئی اور شرم کرو کے نعرے لگا دیے۔ اسرائیلی عوام کا کہنا ہے کہ اب اس بے مقصد جنگ کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ نیتن یاہو اسرائیل میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے کہ اس دوران حماس کی قید میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ ان کے سامنے احتجاج کرنا شروع ہو گئے، جو بعد میں پرتشدد رخ اختیار کر گیا۔ مظاہرے میں موجود تمام افراد کا کہنا تھا کہ ہمارے قیدی واپس لائے جائیں اور اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی عوام کی جانب سے نیتن یاہو سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ یحییٰ سنوار کی موت کے بعد اب اس جنگ کو ختم کر دینا چاہیے اور ہمارے قیدی وطن واپس لائے جائیں، جبکہ حماس اور حزب اللہ کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا کہ اسرائیلی قیدیوں کو تب تک واپس نہیں جانے دیں گے جب تک غزہ میں حملے بند نہ کیے جائیں اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج مکمل طور پر نہ نکل جائے۔ اسرائیل کی جارحیت اور وحشیانہ رویے کی وجہ سے اسرائیلی عوام بھی شدید برہم ہو چکے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا آیا اسرائیل سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جنگ کو ختم کرے گا یا پھر اپنی وحشیانہ پالیسی سے اپنی عوام کو مزید اپنے خلاف بنا لے گا۔ اسرائیل کے لیے یقیناً یہ خطرے کی بات ہے کیونکہ وہ پہلے ہی عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے۔